بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خاص طور پہ تمہارے لیے من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے میرے حبیب آپ انہیں پائیں گے، احرص الناس علی حیات، زندگی کے بارے میں زیادہ لالچی لوگوں میں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی زیادہ لالچی، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اگر اسے 1000 سال عمر دی جائے، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اگر اسے 1000 سال عمر دی بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا نہیں سکتی، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہود مدینہ یا جو ان سے پہلے یہودی گزرے ہیں، اور اسی طرح ان میں سے جو عیسائی تھے، ان حضرات کا ایک عقیدہ اور قول تھا، جیسا کہ آپ نے پیچھے بھی آپ نے ایک آیت سنی ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم میں ہم بابا آدم علیہ السلام پلسرات پہ کھڑے ہوں گے، جو ختنہ شدہ آدمی ہوگا اسے وہ جہنم سے بچا لیں گے، اور اگر ہم چلے بھی گئے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، کہ ہم جہنم میں چند دن رہیں گے، ہم جہنم میں، ایک ان کا یہ ایک نظریہ تھا۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 6 کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں گے، وہاں بھی آیت موجود ہے، یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اولاد ہیں، ہم جہنم میں جانے والے، ہم جنت بنی ہمارے لیے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تیسری آیت ہے، آگے جا کے آ جائے گی۔ یہ کہا کرتے تھے بھائی جنت یا تو یہودیوں کی ہے، یہودی اس طرح کہتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے جنت ہماری ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ جنت کس لیے بنی ہے، ہم یہودیوں کے لیے بنی ہے، عیسائیوں کے لیے بنی ہے، تو ظاہر ہے بھائی جنت میں جانے کے لیے مرنا، بولو بھائی جنت میں جانے کے لیے مرنا، بغیر مرے کو جنت میں جا نہیں سکتا، مرنا ضروری ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت ہے ہی ہماری، بنی ہمارے لیے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ٹھیک ہے، جب بنی تمہارے لیے ہے تو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں اگر جنت تمہارے لیے بنی ہے خاص طور پہ اور لوگوں کے لیے نہیں بنی، تو پھر اس طرح کرو، مرنے کی تمنا کرو۔ کس کی تمنا کرو؟ آرزو کرو، مانگو اللہ سے کہ یا اللہ پھر ہم اس دنیا میں کیا کریں، یہاں پہ مشکلات، پریشانیاں، طرح طرح کی تکالیف اس دنیا کے اندر ہیں، جب جنت ہمارے لیے ہے اللہ تو پھر ہمیں موت دے دے تاکہ ہم کہاں پہنچ جائیں بھائی، جنت میں پہنچ جائیں۔ آپ نے پھر ان سے آپ نے فرمایا بھی موت کی تمنا کرو، پھر اللہ سے موت مانگو تاکہ تم مر جاؤ تو کہاں پہنچ جاؤ، لیکن چونکہ یہ صرف ان کا خیال ہے، یقین انہیں بھی نہیں ہے،
یقین یہودیوں کو بھی نہیں ہے، کیوں؟ اگر ان کو یقین ہوتا کہ جنت ہمارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرتے، موت کی کیا کرتے؟ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کر بھی دیتے تو اللہ سب کو مار دیتا، اللہ کیا کرتا؟ سب کو، لیکن ان میں سے ایک نے بھی موت کی تمنا نہیں کی۔ کیوں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب آپ دیکھیں گے انہیں کہ ان میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں لمبی عمر ملے۔ ہمیں کیا ملے جی؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال ہمیں لمبی عمر ملے۔ لہٰذا جب وہ لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اندر کہیں جی جھوٹے ہیں۔ اور ساتھ دوسری بات یہ بتا دی کہ میرے حبیب یہ موت کی تمنا کیا کریں گے، یہ تو زندہ رہنے کے حوالے سے اتنے لالچی ہیں، اتنے مشرکین بھی لالچی نہیں ہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کا قائل ہے لیکن ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ کیا کرتا ہے بھائی؟ شرک ٹھہراتا ہے، اوروں کو بھی رب مانتا ہے، اوروں کو بھی حاجت روا مانتا ہے، اوروں کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ یہود مدینہ یا عیسائی یا جو یہودی پہلے گزر چکے ہیں، یہ سب زندگی کے بارے میں زیادہ لالچی ہیں، یہ موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں ہمیں لمبی عمر ملے۔ آگے قرآن فرماتا ہے کہ لمبی عمر ان کو مل بھی جائے، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے، اللہ کے عذاب سے بچنے والے۔ بھئی فرعون نے کتنی عمر پائی ہے؟ 400 سال عمر پائی ہے۔ کیا فرعون 400 سال عمر گزارنے کے بعد کہاں پہنچا ہے؟ اللہ جہنم میں ہی پہنچا ہے۔ اور جو سابقہ قوم دنیا میں جنہوں نے 1000 سال عمر پائی، 2000 سال عمر پائی، تاہر ایک نہ ایک دن زندگی ختم ہو گئی، تو زندگی ختم ہو جانے کے بعد وہ کہاں پہنچے ہیں؟ اللہ کے پاس پہنچے ہیں۔ اگر ان کے اعمال برے ہیں تو انہیں سزا ملے گی، اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو انہیں کیا ملے گی؟ جزا ملے گی۔ تو قرآن نے وجہ یہ بتائی کہ یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اعمال کے ہیں درست نہیں۔ ظاہر بات ہے جب آدمی کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے جیسے اعمال ہیں تو پھر اس کے مطابق اس کو تھوڑا بہت اپنے اوپر بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ یار چلو میرے اعمال الحمدللہ اللہ قبول کرے تو بہتر ہیں، تو وہ پھر موت کی اس کو آرزو بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اعمال وہ کر بیٹھے ہیں تو ان اعمال کی وجہ سے وہ موت کی تمنا کبھی بھی، بولو بھائی، چنانچہ ہمارے جو بڑے حضرات دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کہا جاتا ہے یا تابعین کہا جاتا ہے، وہ موت کی تمنا کرتے تھے، وہ موت کی آرزو کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے اندر، جنگ صفین ہوئی ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان۔ ٹھیک ہے، غیروں کی آگ لگائی ہوئی تھی اور جنگ ہو گئی۔ 37 گھنٹے تلوار چلی ہے۔ بھئی کتنے گھنٹے تلوار چلی ہے؟ 37 گھنٹے تلوار چلی ہے۔ دونوں طرف سے 70,000 صحابہ مسلمان تابعین شہید ہوئے ہیں، دونوں طرف سے۔ ٹھیک ہے، 37 گھنٹے تلوار چل رہی ہو تو ظاہر بات ہے کتنا خون بہا۔ لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ دونوں حضرات کے شرکاء جو جنگ میں تھے وہ اجتہادی خطا ان سے ہوئی، اور ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ دونوں حضرات جنت میں جائیں گے۔ دونوں حضرات کہاں جائیں گے؟ جنگ کے اختتام پہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے شہید بھی، مقتول بھی جنت میں، اور میرے مقتول بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو اب عین جنگ کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار، اب تیر پہ تیر برسائے جا رہے ہیں، تو حضرت گھوڑے سے اترے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ کس کی نیت باندھ لی؟ بولو بھائی۔ حضرت حسن ساتھ تھے، کہ ابا جی آپ دیکھ نہیں رہی ہیں کہ یہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کو لگ جائے، اللہ نہ کرے آپ مر جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، یہ میں موت پہ گروں یا موت مجھ پہ گرے، مجھے موت سے ڈر کیوں؟ کہ صالحین، مقربین، اللہ کے نیک بندے، ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، اللہ کتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ موت کے مشتاق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے ہم مریں گے تو ہم اللہ سے ملاقات ہوگی، ہم مریں گے ہماری اللہ سے کیا ہوگی؟ ملاقات ہوگی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن یمان سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے رازدار صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، رازدار صحابی ہیں۔ منافقین کی ساری لسٹ میرے پیغمبر نے ان صحابی کو دی ہوئی تھی، ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ چھپانا ہے اس کو۔
تو وہ کسی کو بتایا نہیں کرتے تھے. انہیں ایک جنگ کے موقع پہ تیر لگا تو خون زیادہ بہہ گیا. ساتھیوں نے کہا حضرت اب آپ کا بچنا مشکل ہے. آپ کا بچنا کیا ہے جی؟ مشکل ہے، آپ نہیں بچ پائیں گے. تو حضرت نے فرمایا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. الاقی محمدً وحزبہ، آج دنیا سے رخصت ہوں گے، کل دنیا سے رخصت ہوں گے، محمد رسول اللہ کو دیکھیں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے. تو جو بڑے ہوتے ہیں، جو اعمال اچھے کرتے ہیں، جن کی عقیدے درست ہوتے ہیں، زندگی میں اعمال ہوتے ہیں، وہ موت سے بھاگتے، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں. اے میرے حبیب، یہودیوں کے اعمال کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے گندے اعمال ہیں، گندے کرتوت ہیں، کالے کرتوت ہیں ان کے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. حضرت بلال حبشی سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے مؤذن ہیں. میرے نبی کے کہیں جی مؤذن ہے اور نبی کے قریبی آدمی ہے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نگران تھے، مال کے نگران تھے. غرباء کے لیے قرضے لینا، غریبوں مسکینوں محتاجوں کے لیے قرضے لینا حضرت بلال کی ذمہ داری تھی. پھر بعد میں کچھ آ جاتا تو آپ ادا فرما دیتے. اب یہ اخیر زمانے میں شام چلے گئے، وہاں پہ ساری عمر گزاری. انتقال کا وقت آیا تو بیوی رونے لگی، گھر والی کا کرنے لگی، رونے لگی. تو گھر والی سے کہہ رہے ہیں کیوں رو رہی ہو؟ تو گھر والی کہتی ہے رونے کی بات ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرا سایہ سر سے اتر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے رونا تو بنتا ہے. تو سیدنا بلال فرمانے لگے نہیں، کتنی مزے کی بات ہے، غداً نلقا محمدً وحزبہ، کل ہم محمد رسول اللہ سے ملیں گے اور ان کے ساتھیوں سے ملیں گے. ان کے ساتھیوں سے کیا کریں گے؟ ملیں گے. تو اولیاء کرام، صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندے، وہ موت کو تحفہ سمجھتے ہیں، موت کو زحمت نہیں سمجھتے، موت کو زحمت نہیں سمجھتے. چنانچہ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا، جب صحابہ کرام کی جنگ ہوئی تھی رستم ایران والوں کے ساتھ، تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا رستم ابن زرار. رستم ابن زار اس طرح کا نام ہے. رستم تو مشہور ہے، باپ کا نام فرخ ہے یا زار ہے. یہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا. تو یہ مقابلے کے لیے آیا تو اس نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا. اس خط کے اندر کہا بھائی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ، انسانیت پہ رحم کھاؤ، ٹھیک ہے، تمہارا وہ جو کام ہے بھیڑ بکریاں چرانا وہی چراؤ، ٹھیک ہے، کیوں لوگوں کو مروا رہے ہو؟ نوجوان مر جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کو واپس لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، ہمارا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، اپنی تعداد کو دیکھو، ہماری تعداد کو دیکھو. خالد بن ولید کون ہے بھائی؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، اللہ کی تلوار ہے کہ نہیں؟ اللہ کی تلوار ہے. تو انہوں نے آگے سے اس کو خط لکھا، اس کو کہا بھائی ان معی قوم یحبون الموت کما یحبون العاجم الخمر، اور رستم میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کو ویسے پسند کرتے ہیں جیسے عجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں. اس کو پسند کرتے ہیں، لہذا یہ نہ سمجھنا کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تو موت سے وہ ڈرے گا جس کا اگلا جہان ویران ہوگا. اگلا جہان کیا ہوگا؟ جس نے ویران کیا ہوا ہے وہ موت سے ڈرے گا. اور جس نے اگلے جہان کو آباد کیا ہوا ہے نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، صدقے خیرات کے ذریعے، کچھ اندھیری رات میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے ذریعے، اللہ کے خوف کے ذریعے، جس نے اگلا جہان اپنا روشن کر لیا ہے وہ موت سے ڈرنے والا. طبعاً خوف ہوتا ہے ہر ایک آدمی کو، خوف ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ طبعاً ہر آدمی کو خوف ہوتا ہے بھئی، مرنا ہے، ملک الموت کو دیکھنا ہے، کفن لپیٹنا ہے، پھر اکیلی تنہا کوٹھڑی قبر کے اندر جا کے لیٹنا ہے. طبعاً ہر بندے کو خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مومن موت کے وقت بھی اس کو اطمینان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے دو قسم کے آدمی، ایک مومن، ایک کافر منافق بد کردار. ٹھیک ہے، تو جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے میرے بھائیو؟ سب بولو، اسے مومن کہا جاتا ہے. اب یہ لازمی نہیں کہ اس کے سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، کچھ اس سے حکم دنیا بھی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن اس کی غالب جو ہے اس پہ ایمان ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ کے چلتا ہے. تو جب وہ مر جاتا ہے نا، تو جب اس کو گھر والے دوست احباب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے، تو وہ ان سے کہتا ہے بھائی مجھے جلدی لے چلو، مجھے کیا لے چلو؟ مجھے جلدی لے چلو، مجھے اپنے گھر میں پہنچاؤ. اور جو برے اعمال والا ہوتا ہے وہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کیوں؟ اس کو آگے کیا نظر آ رہی ہے جی؟ ویرانگی نظر آ رہی ہے. اس لیے بھائی نیک اعمال کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے اگلا جہان اگر روشن ہو گیا، پھر موت کے بعد راحت ہی راحت ہے.
موت کے بعد کیا ہے جی آج. اور سوچنے کی بات ہے جن لوگوں نے اپنی دنیا بات کی ہوئی ہے تو وہ کیسے مریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر مر بھی گئے تو ظاہر ہے پریشانی اٹھائیں گے. بہت بڑے عالم حج کے موقع پہ وہ تشریف لے گئے تو بنو امیہ کا کوئی خلیفہ تھا، میرے خیال میں نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. تو اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں. تو حضرت نے کوئی نصیحت کی تو اس خلیفہ نے کہا جی ہمارا مرنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ تو صلی اللہ علیہ نے کہا بھائی مجھے آپ یہ بتاؤ کیا ویرانے میں جانے کا دل کرتا ہے؟ ویرانے میں کون جاتا ہے بھائی؟ کہا جی ویرانے میں تو جانے کا دل نہیں مانتا. تو کہا تم نے اپنی آخرت ویران کی ہے اس لیے تمہارا مرنے کا دل نہیں کرتا. بہرحال جتنے واقعات سنائے جائیں میں سنا سکتا ہوں. آیت کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ یہود مدینہ نے کہا تھا جنت ہماری ہے. جنت کیا ہے جی؟ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں مر کے دیکھو. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، یہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت کی ہے نوری نہ مر کے دیکھو. تو ظاہر بات ہے انہوں نے موت کی تمنا وہ کیسے کریں گے؟ نہ صحیح حدیث میں آتا ہے اگر وہ موت کی تمنا کر لیتے اللہ سب کو مار دیتا. اللہ کیا کرتا؟ سب کو مار دیتا. یہاں ایک اور مسئلے کی میں وضاحت بھی کروں گا تو تھوڑا لگے رہنے دو. 2-3 منٹ کا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد ارواح کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے؟ ذہن میں آپ کے آتا ہے نا سوال، تو میں اس کو بھی ذرا ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں عرض کرتا ہوں. کیا مرنے کے بعد جو انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، کیا اس عالم میں آپس میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کے حوالے سے جو حق مسلک ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ارواح آپس میں ملتی ہیں. نیک لوگوں کی ارواح آپس میں، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو دوسرے جو مردے جو پہلے دنیا سے چلے گئے وہ اس آنے والے سے اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کسی آدمی کا کوئی آدمی سفر سے واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. تو سب خوش ہوتے ہیں نا بھائی، میرا چاچا دبئی سے آ گیا، والد میرا سعودیہ سے آ گیا، میرا بھائی فلاں ملک سے آیا، 2 سال بعد آیا، 3 سال بعد آیا. تو گھر والے کیا ہوتے ہیں جی؟ خوش ہوتے ہیں. دوست احباب سارے کیا ہوتے ہیں؟ تو اسی طرح جو مردے دنیا سے پہلے چلے گئے بشرطے کہ وہ نیک ہوں، ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو، ان کا خاتمہ دین پہ ہوا ہو، وہ اس نئے آنے والے مردے سے ملاقات کرتے ہیں بشرطے کہ اس کا خاتمہ بھی کس پہ ہوا ہو جی؟ ایمان پہ ہوا. چنانچہ وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو باتوں باتوں میں ایک ایسے آدمی کا ذکر ہوتا ہے جو اس مرنے والے سے پہلے مر گیا ہے، مرنے والے سے، لیکن ان سے ملا، بولو بھائی، ان سے ملا نہیں ہے. تو وہ اس سے پوچھتے ہیں یار وہ فلاں، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہاں تک پوچھتے ہیں فلاں آج کل کیا کر رہا ہے، فلاں کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، کس کام کاروبار میں لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں بھی وہ پوچھتے ہیں اس سے. تو باتوں باتوں میں ایک ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہیں جو اس مرنے والے سے پہلے مر چکا ہے. کہتے ہیں یار وہ فلاں کدھر ہے، وہ فلاں کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے. تو یہ مرنے والا کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو کافی عرصہ پہلے آ چکا ہے آپ کے پاس. کیا آپ کے پاس وہ نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو وہ نہیں آیا. تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں اگر ہمارے پاس نہیں آیا تو سمجھو دوسری طرف چلا گیا. کہاں چلا گیا جی؟ وہ دوسری طرف چلا گیا، یعنی جہنم میں چلا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک ارواح، کون سی ارواح بھائی؟ بولو نیک ارواح. ظاہر بات ہے دنیا ایک جہان ہے نا، اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کروڑوں لوگ اس میں رہ رہے ہیں. اور بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے لوگ مر چکے ہیں بھائی. تو عالم برزخ بھی ایک جہان ہے، وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق رہ رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ارواح آپس میں ملتی ہیں جن کا خاتمہ دین پہ ہوا ہو، ایمان پہ ہوا ہو، اور جن کا خاتمہ ایمان اور دین پہ نہیں ہوتا ان کی آپس میں ملاقات. بھائی ایک مثال سے بھی سمجھ لینا، جو آدمی مجرم ہوتا ہے حکومت کا، اسے جب پولیس والے ہتھکڑی لگا کے لے کے جاتے ہیں تو راستے میں اگر وہ کسی سے ملنا چاہے تو پولیس والے اس کو ملنے دیتے ہیں؟ بولو بھائی کیوں؟ یہ مجرم ہے، اس کو سیدھا جیل میں پہنچانا ہے. اور اسی طرح جو گنہگار ہو کے مرتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے تو اسے کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ خیر پہ فرمائے. اس لیے بھائی ڈرتے رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟
ہر وقت ہر آدمی کو، کیونکہ موت کا پتہ، موت کب آئے گی پتہ، کس وقت آئے گی پتہ، کس حالت میں آئے گی پتہ، جب نہیں پتہ تو ہر وقت اپنے آپ کو، ہر ایمان والا کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو تیار رکھے اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جو جتنا ڈرے گا اتنا بچے گا، ٹھیک ہے نا، اور جو جتنا بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے گا وہ اتنا پھنسے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہی سب